اپنے چینل پر آنے والے تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ روزانہ ایک سبق آموز کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کہانی کو مکمل سنیں۔ میرا نام عمران ہے۔ میں پڑھائی لکھائی میں بہت تیز تھا، اپنے اسکول میں سب سے تیز تھا اور اول نمبر سے پاس ہوتا تھا، لیکن اپنی زندگی کے امتحان میں فیل ہو گیا تھا۔ کہنے کو تو میری شادی مالک کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ میں ان کو یہاں نوکری کرتا تھا اور مالک نے اپنی ہی بیٹی سے میری شادی کروا دی تھی۔ میں اپنی ہی مالکن کا شوہر تھا، لیکن میں کہنا کچھ اور تھا، کیونکہ مالکن مجھے اپنے پاس بھٹکنے بھی نہیں دیتی تھی۔ جب بھی مجھے بیوی سے رشتہ منانے کو دل کرتا تو میں اپنی بیوی کے قریب جاتا، اسے پیار کرنے کی کوشش کرتا، لیکن میری بیوی مجھے دھتکار کر بھگا دیا کرتی تھی اور وہ مجھے میری اوقات یاد دلا دیا کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ تم میرے باپ کے داماد ہو، میرے شوہر نہیں ہو۔ یاد رکھنا، تم میرے لیے صرف اور صرف ایک نوکر ہو، تم میرے شوہر کبھی بھی نہیں بن سکتے۔ وہ ایسا کہتی تھی تو میرا دل بہت جلتا تھا۔ شام کو میری بیوی ناول پڑھنے لگی تھی۔ آج میری بیوی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ لال رنگ کی نائٹی پہن کر شام کو جب ناول پڑھ رہی تھی تو اس نے مجھے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ میں اس کے پاس گیا اور کہنے لگی، میرے لیے ایک گلاس پانی لے کر آؤ۔ میں کچن میں گیا اور اپنی بیوی کے لیے گلاس بھر کر پانی کا لے کر آیا تھا۔ آج مجھے میری بیوی لال رنگ کی نائٹی میں اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ میرا دل بے چین ہو رہا تھا۔ میرا دل اس سے گلے لگانے کو کر رہا تھا، اس کے ساتھ کچھ کرنے کو دل چاہ رہا تھا، لیکن میں کیا کر سکتا تھا؟ میری بیوی کی نظروں میں صرف ایک نوکر تھا اور نام کا شوہر تھا، لیکن آج تک میرا دل بے چین ہوتا۔ میں اس کے قریب گیا تو میری بیوی مجھے دھکا مار کر زمین پر گرا دی، کہنے لگی، نکل جاؤ میرے کمرے سے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ لیکن آج میں بہت غصے میں تھا۔ میرا اس پر پورا حق تھا کیونکہ وہ میری بیوی تھی۔ میں زمین سے اٹھا اور اسے کھینچ کر ایک تھپڑ مارا اور اسے بیڈ پر پٹک دیا۔ آج میں خود ہوش میں نہیں تھا۔ میں اپنی بیوی کے دونوں ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھ کر اسے الٹا لٹا دیا اور پھر میں نے اس کے ساتھ جو کیا ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کبھی بھی نہیں کرتا۔ میں اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میری ماں باپ کی شادی ہونے کے کم سے کم 10 سال بعد میں پیدا ہوا تھا، اس لیے میں اپنے گھر بھر کا لاڈلا تھا۔ میرے ماں باپ نے مجھے کوئی درگاہ ایسا مزار نہیں چھوڑا تھا جہاں سے انہوں نے جا کر اپنی اولاد کی دعا نہ مانگی۔ میرے ماں باپ 10 سال کے لمبے انتظار کے بعد مجھے پایا تھا۔ میرے پیدا ہونے پر وہ اتنا خوش تھے کہ پورے محلے میں انہوں نے مٹھائی بانٹی تھی۔ میرے بابا سرکاری اسکول میں میرا ایڈمیشن کروا دیا کیونکہ میرے بابا ایک مزدور تھے اور میرے پاپا فیکٹری میں مزدوری کا کام کیا کرتے تھے۔ میں اسکول میں بڑا ہی دل لگا کر پڑھائی کرنے لگا تھا۔ میں چاہتا تھا پڑھ لکھ کر کچھ بنوں، اپنے بابا کا نام روشن کروں اور ان کی مالی مدد بھی کر سکوں۔ اسکول میں کیونکہ میری ساری ٹیچرز مجھ سے پراؤڈ فیل کرتی تھی کیونکہ میں اسکول میں اول نمبر سے پاس ہوتا تھا۔ ٹیچر مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ دھیرے دھیرے میں بڑا ہوتا چلا گیا۔ میں 20 سال کی عمر میں گریجویشن کمپلیٹ کر چکا تھا۔ میرے پاپا بوڑھے ہو چکے تھے۔ میں اپنے بابا کے لیے کام کرنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا بابا اب گھر میں آرام کریں اور میں یہ کام کروں اور پھر ماں کا سہارا بنوں۔ اب میں گھر سے کام کی تلاش میں نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے 2-4 کمپنیوں میں انٹرویو دینا شروع کر دیا، لیکن میری بدقسمتی میں کسی بھی کمپنی میں مجھے کسی بھی نوکری پر نہیں رکھا تھا۔ ایک دن میں اپنی کمپنی میں انٹرویو دے رہا تھا۔ میری فائل کو الٹ پلٹ کر دیکھا گیا، لیکن اس نے میری پڑھائی کی کوئی ویلیو نہیں دی تھی۔ میری جو ڈگری تھی وہ کام ہی نہیں آئی تھی، بلکہ وہاں پر تو اس نوکری کے لیے مجھے رشوت دینا پڑی تھی۔ مجھ سے یہ سوال کیا گیا، کیا تم کچھ کر سکتے ہو؟ بلکہ یہ پوچھا گیا، تم اس نوکری کو پانے کے لیے کتنے پیسے دے سکتے ہو؟ میں سوچ میں پڑ گیا، بھلا نوکری کے لیے رشوت کیسے دے سکتا ہوں؟ میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ نوکری کو حاصل کرنے کے لیے ان کو پیسے دے سکوں۔ میں نے چپ چاپ اپنی فائل کو اٹھایا اور اپنی کمپنی سے باہر نکل پڑا۔ جب اس کمپنی سے نکلا تو تیز دھوپ میرے سر پر مار دی تھی۔ مجھے زوروں کی پیاس لگی ہوئی تھی۔ پھر ایک دکان پر گیا، پانی کا ایک بوتل خریدا، گھونٹ گھونٹ کر کے وہ پانی پی گیا اور پیدل ہی نکل پڑا۔ گھر آیا اور اپنے کمرے میں جا کر میں گھس کر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے اس دن بہت غصہ آ رہا تھا۔ ان فائلوں کو دیکھ کر مجھے اپنی پڑھائی پر بھی غصہ آ رہا تھا۔
اس پڑھائی کا کیا فائدہ، اس ڈگری کا کیا کروں جو مجھے اس پڑھائی سے، اس ڈگری سے کوئی کام ہی نہیں مل سکتا۔ میں انہی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ میری ماں میرے کمرے میں آئی، کہنے لگی عمران بیٹا پریشان نہیں ہوتے، دیکھ لینا ایک دن تم بہت اچھی نوکری ملے گی، میری دعا ہے اللہ سب دیکھ رہے ہیں، تمہیں ایک دن ضرور کامیابی ملے گی۔ ماں مجھے تسلی دیتی رہی۔ ماں کو اتنا بھروسہ دیکھ کر دوسرے دن میں پھر سے تلاش کے لیے نکل گیا۔ میں ادھر ادھر گھومتا رہا، کمپنی سے دوسری کمپنی کی تلاش میں، اس امید میں چلا جا رہا تھا کہ شاید مجھے کوئی نوکری مل جائے، لیکن مجھے نوکری نہیں مل رہی تھی۔ اب میں تھک گیا تھا۔ میں اپنے بابا کے پاس آیا، کہنے لگا بابا مجھے اپنی فیکٹری میں لے چلو جہاں آپ کام کرتے تھے۔ میرے بابا کہتے بیٹا ایسے ہمت نہیں ہارتے، تم ہمت سے کام لینا ہے، دیکھ لینا ایک دن ضرور تمہیں نوکری ملے گی۔ بابا تسلی دیتے ہوئے، ماں بھی بھروسہ دینے آئی تھی، لیکن اب میں پوری طرح سے امید چھوڑ چکا تھا۔ میں نے بابا سے صاف کہہ دیا تھا، میں کسی بھی کمپنی میں جاتا ہوں رشوت کی بات ہوتی ہے، مجھے یہ پوچھا جاتا ہے یہاں کس کو جانتے ہو، کوئی تمہارا جان پہچان والا ہے تو بتاؤ تم کتنے پیسے دے سکتے ہو اس نوکری کے لیے۔ بابا اب آپ ہی بتاؤ کیا نوکری ایسے ملتی ہے، میری پڑھائی میری ڈگری کسی کام کی نہیں۔ میرے بابا کہتے بیٹا حوصلہ رکھو، لیکن میں نے بابا سے کہہ دیا تھا بابا میں کارخانے میں مزدوری کروں گا اور جو بھی پیسے آئیں گے نا اسی سے گزارا کروں گا، شاید میری قسمت میں مزدوری کا ہی کام ہے، ہماری قسمت بدلنے کا نام ہی نہیں ریلی۔ یہ کہا تھا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ رات پھر مجھے کروٹیں بدل گزر گئی، کب صبح پتہ ہی نہیں لگا کہ کب آنکھ کھلی ہے۔ صبح 10 بجے کے پاس ایک کمپنی سے مجھے کال آتی ہے، مجھے وہاں پر انٹرویو کے لیے بلایا جاتا ہے۔ میں فوراً تیار ہوتا ہوں، ناشتہ کیے بغیر بھاگتا ہوا انٹرویو دینے چلا جاتا ہوں۔ کافی زیادہ رش ہوتا ہے وہاں کے چپڑاسی سے۔ جب میں نے پوچھا کہ مجھے انٹرویو کے لیے کال کیا گیا تھا تو اس نے جواب دیا وہ 3 لڑکوں کے بعد آپ کا نمبر، جب آپ کا نمبر آئے گا تو آپ کو بلا لیا جائے گا۔ میں آرام سے بیٹھ گیا، اپنی فائل کو دیکھنے لگا، پتہ نہیں انٹرویو میں مجھ سے کیا پوچھا جائے گا۔ تبھی میرا نمبر آتا ہے، میں فوراً سے اپنا حلیہ ٹھیک کرتا ہوا اندر چلا گیا۔ جب اندر گیا تو دیکھتا ہوں سامنے بہت خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی اور بے حد خوبصورت تھی، اور اس کے ہاتھ میں جوس کا گلاس ہوتا ہے، وہ گھونٹ گھونٹ پی رہی ہوتی ہے، اور اس کے بغل میں لگ بھگ 50 سال کی عمر کا ایک مرد بیٹھا ہوتا ہے۔ میں نے اس خوبصورت سی لڑکی کو اپنا فائل دیا اور اس نے میری فائل کو الٹ پلٹ کر دیکھا تھا، اور اس فائل کو اس کے بغل میں جو مرد بیٹھا تھا نا اسے دے دیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید یہ دونوں میرے انٹرویو کے لیے ہیں، اس لیے میرا ہائٹ وغیرہ کے بارے میں پوچھا۔ میں حیران ہو رہا تھا، وہ کہنے لگے تمہاری ہائٹ کیا ہے؟ میں چونک گیا، نوکری کے لیے ہائٹ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر بھی میں نے ان کو بتا دیا تھا، مجھے چھپانے کی کیا ضرورت تھی کہ میری ہائٹ کتنی ہے۔ میں نے انہیں بتا دیا میری ہائٹ 6 فٹ 2 انچ ہے۔ میرا قد کافی لمبا چوڑا تھا، اس وقت میری عمر 21 سال تھی۔ خیر وہ آدمی مجھے دیکھ کر مسکراتا ہے، جو بالکل بغل میں خوبصورت لڑکی تھی نا اس کو تو کوئی مطلب ہی نہیں تھا، وہ تو جوس پینے اور موبائل میں لگی ہوئی تھی۔ مجھے باہر بھیج دیا کہ اس بڑے آدمی کا تم باہر جا سکتے ہو، پھر تمہیں بلایا جائے گا، تم باہر جا کے انتظار کرو۔ میں باہر نکل گیا، پھر سے بیٹھ گیا اور سوچنے لگا پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوگا، مجھے کیا جواب ملے گا۔ پھر کچھ دیر بعد مجھے بلایا گیا، پھر وہ آدمی جو میرا ہاتھ ملایا میری طرف ہاتھ بڑھاتا گیا اور مجھے کانگریٹس کہتا اور کہتا کہ تمہاری نوکری پکی ہے، کل سے جوائن کر لینا۔ میں بہت خوش تھا، میری خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ میں کمپنی سے باہر نکلا، سیدھا مٹھائی کی دکان پر گیا، وہاں سے مٹھائی لی اور گھر آ گیا۔ میں اپنی ماں اور بابا دونوں کو آواز دینے لگا، انہیں مٹھائی کھلائی۔ ماں اور بابا دونوں مجھے ڈھیر ساری دعائیں دی، میری خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ میں نے بابا کو اب بابا کل سے مجھے کمپنی جوائن کرنا ہے۔ ہم ساتھ مل کر کھانا کھایا اور اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ آج مجھے خوشی سے نیند نہیں آ رہی۔ یہ نیند کا بھی عجیب قصہ ہوتا ہے، خوشی میں بھی نہیں آتی اور غم میں کروٹیں بدلتے رہتا ہے بندہ، اور رات گزر جاتی۔ میری آنکھ کب لگی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح ہوئی، میں جلدی سے فریش ہو گیا، تیار ہونے لگا، لیکن یہ کیا، آفس سے آنے کے لیے میرے پاس نہ اچھے جوتے تھے نہ کپڑے، اور میں پھر سے مایوس ہو گیا۔ مجھے ایسے حالات میں لوگ دیکھے تھے تو کیا سوچیں گے۔ خیر میں نے اپنا سر جھکا لیا، سوچنے لگا غریب آدمی کو بھلا کیا سوچ رہا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کو جو کہنا تھا کہتے رہیں،
میرے پاس جو کپڑا تھا میں ایسے پہن کر تیار ہوا۔ بابا میرے پاس ہے، کہنے لگے بیٹا آج کسی طرح سے کام چلا لو، کل میرے کارخانے سے سیلری ملے گی تو تمہارے لیے اچھے جوتے اور کپڑے لے کر آؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں گھر سے آفس نکل گیا۔ میں گھر سے 1 گھنٹہ پہلے نکل گیا تھا کیونکہ آفس جانے کے لیے مجھے بس پکڑنا تھی۔ میں بس پکڑی اور سیدھا اپنے آفس پہنچ گیا۔ کمپنی کے اندر گیا۔ وہ آفس کافی زیادہ شاندار تھا، بہت بڑا تھا۔ میں آدھا گھنٹے پہلے ہی آ چکا تھا۔ لوگ دھیرے دھیرے جمع ہو رہے تھے۔ اتنی بڑی کمپنی تھی اور اتنے سارا سٹاف کہ دھیرے دھیرے وہ سارا ہال بھر گیا۔ سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں بزی ہو گئے۔ آج میرا پہلا دن تھا۔ چپڑاسی میرے پاس آیا، کہنے لگا عمران سر نے آپ کو کیبن میں بلایا ہے۔ میں کیبن کے اندر گیا، وہاں پر مینیجر تھا۔ اس نے مجھے پروجیکٹ دیا اور کہا اس پروجیکٹ پہ کام کروں۔ میں وہاں پر پروجیکٹ اٹھایا اور اپنی کیبن میں آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے پروجیکٹ میں اپنا دل و جان لگا دیا تھا اور اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر کے میں نے مینیجر کو دے دیا تھا۔ مینیجر نے جب پروجیکٹ دیکھا تو مجھ سے بہت خوش ہوا۔ انہوں نے کہا تم بڑی ہی انٹیلیجنٹ ہو، تم نے اس کو کمپلیٹ کر لیا، تم بہت آگے تک جاؤ گے، شاباش۔ سر سے مجھے شاباشی دی۔ اسی طرح میں کام کرتا رہا۔ لگ بھگ 6 مہینے گزر چکے تھے۔ 6 مہینوں میں مینیجر مجھ سے بہت خوش تھا۔ ایک دن مینیجر کے کیبن کے سامنے سے گزر رہا تھا، تبھی میں نے اپنا نام سنا۔ مینیجر کسی سے باتیں کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ سر عمران واقعہ بہت اچھا لڑکا ہے، اس نے جتنے بھی پروجیکٹ میں نے دیے ہیں نا پوری ایمانداری سے اور اچھے سے سر کمپلیٹ کیے ہیں، واقعی ہی آپ نے علیزے کے لیے۔ میں تو بس یہی سن پایا تھا، آگے وہ کیا کہنے والے تھے میں سن ہی نہیں پایا تھا۔ علیزے کون تھی اور علیزے کو مجھ سے کیا لینا دینا؟ خیر میں نے توجہ نہیں دی، اپنے کاموں میں بیزی ہو گیا تھا۔ ایک دن آس پاس کے لڑکے باتیں کر رہے تھے کہ آج اس کمپنی کا اونر آنے والا ہے۔ میں اس کمپنی کے اونر سے کبھی بھی نہیں ملا تھا۔ جب میں پہلی بار انٹرویو دینے کے لیے آیا تھا اس کمپنی میں تو وہی خوبصورت سی لڑکی تھی اور اس کے بالکل ساتھ میں 50 سال کا مرد تھا۔ ان دونوں نے میرا انٹرویو لیا تھا۔ اس کے بعد ان دونوں کو میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کمپنی میں تھوڑی دیر بعد مجھے دیکھتا ہوں کہ وہ مینیجر اسی آدمی کے آگے پیچھے ہوتا ہے، میرے کیبن کے پاس آتا ہے۔ میں بھی پاس میں ایک لڑکے سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو اس نے بتایا یہی تو یار اس کمپنی کا اونر ہے۔ میں حیران رہ گیا، کمپنی کو اونر انہوں نے میرا انٹرویو لیا تھا۔ خیر گھنٹے کے بعد مجھے بلایا گیا۔ میں گیا تو حیران تھا، پتہ نہیں کیوں بلایا۔ میں اپنا حلیہ ٹھیک کیا، ان کے پاس گیا۔ جب میں اندر گیا تو انہوں نے مجھے بیٹھنے کو کہا، میں بیٹھ گیا، لیکن انہوں نے حیرت سے جو بات مجھے کہی میں حیران تھا۔ انہوں نے پوچھا بیٹا کیا تم شادی ہو چکی ہے؟ میں نے کہا نہیں سر میری شادی نہیں ہوئی۔ تو کیا منگنی وغیرہ؟ میں نے کہا نہیں سر ابھی تک شادی کے بارے میں کچھ سوچا ہی نہیں ہے۔ ماما بابا کہہ رہے تھے کہ پہلے میں کامیاب ہو جاؤں، اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤں، اس کے بعد ایک اچھی سی لڑکی ڈھونڈ کر میری شادی کروا دیں گے۔ انہوں نے پھر سے مجھ سے سوال کیا کہ شادی کے بعد کیا تم اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا سر بالکل، میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں اور ان کا اکلوتا سہارا چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہوں؟ میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر ان سے الگ نہیں رہ سکتا۔ اور مجھ سے ایسا سوال کیوں کر رہے تھے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بس انہوں نے جو پوچھا میں نے اس کا جواب دے دیا اور پھر وہ سوچنے لگے۔ انہوں نے مجھے جانے کا کہہ دیا، واپس اپنے کام پر آ گئے۔ دھیرے دھیرے میرا وقت اسی طرح گزرتا گیا۔ اس نے ایک پھر میرے پاس باس نے فون کیا، اپنے پاس بلایا۔ میں ان کے گھر گیا، مجھے کہنے لگے بیٹا تمہاری تربیت اور پرورش بہت اچھی کی ہوئی ہے، میں تمہارے ماں باپ سے ملنا چاہتا ہوں اور ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اتنی اچھی پرورش کیسے کی ہے، تمہاری کب ان سے ملوا رہی ہو؟ تو اپنے ماں باپ سے میں شرمندہ ہو گیا۔ میں بہت غریب لڑکا تھا، میرے ماں باپ بھی سیدھے سادے آدمی تھے، ہمارا گھر بہت چھوٹا تھا۔ اتنے بڑے کمپنی کے مالک کو میں اپنے چھوٹے سے گھر میں کیسے لے کر جا سکتا تھا؟ میں نے کہا سر میں آپ کو اپنے گھر، میری بات پوری سنے بغیر انہوں نے کہا عمران میں تمہارے میں سب کچھ جانتا ہوں، سب کچھ، تمہیں شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم بس اپنے گھر مجھے لے چلو۔ اگر تم ایسا بھی سمجھو مجھے گھر نہیں لے کے جا سکتے تو کوئی بات نہیں ہے، اپنے ماں باپ کو لے کر یہاں آ جاؤ، اب تو تم ملوا سکتے ہو نا اپنے ماں باپ سے۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔
میں ان سے ذرا بھی گھمنڈ نہیں تھا، سادہ اور سمپل سے آدمی تھی۔ اتنی بڑی کمپنی کا مالک ہو کر مجھ سے ایسی باتیں کر رہے تھے جیسے ایک نارمل انسان بات کرتا ہے، اور میں بالکل غرور نہیں تھا۔ اتنی بڑی کمپنی کا مالک پیسوں کو اگنور کر رہا تھا۔ 1-2 دن بعد میں اپنے ماں باپ کو لے کر ان کے گھر گیا۔ مالک کا بہت بڑا بنگلہ تھا۔ اندر جاتا تو مالک صوفے پر بیٹھے تھے۔ میں بھی تھوڑا گھبرایا ہوا تھا۔ ہم سب ایک ساتھ بیٹھے، ہمارے سامنے بہت اچھے کھانے کے لیے چیزیں لائی گئی تھی۔ مالک کہتے کھاؤ عمران، اور بھی کسی چیز کی ضرورت ہو نا تم کہہ سکتے ہو۔ میں نے کہا نہیں مالک، مجھے ابھی کچھ نہیں چاہیے۔ انہوں نے میرے ماں باپ سے کہا آپ لوگوں کو میں نے اس لیے بلایا۔ آگے انہوں نے جو بات کہی میرے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے میرے پاپا سے کہا کہ آپ کا بیٹا بہت اچھا لڑکا ہے، بہت ہی تمیز والا ہے، مجھے عمران بہت اچھا لگتا ہے۔ اب آپ نے اس کی اچھی پرورش کی ہے تو آپ کو صلہ ملنا چاہیے۔ میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں میری بیٹی عریضے ہے، میں اس کے لیے اپنی بیٹی کا رشتہ مانگنا چاہتا ہوں۔ میں حیران ہو گیا۔ میرے ماں باپ بھی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تھے۔ اتنے بڑے گھر کی بیٹی ہمارے گھر کی بہو کیسے ہو سکتی ہے؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے آج تک اپنے مالک کو اور اس کی بیٹی کو نہیں دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی بیٹی آئی، یہ وہی لڑکی تھی جو انٹرویو لینے کے لیے آئی تھی۔ میں حیران تھا۔ وہ کہنے لگی کہ میری بیٹی علیزہ ہے، میں بہت پیار سے پالا ہے، اور آپ کے بیٹے جیسے مجھے لڑکی کی تلاش تھی۔ آپ کا بیٹا بہت محنتی اور ایماندار ہے۔ میں آپ لوگوں کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، پلیز میری بیٹی کے لیے رشتہ منظور کر لیں۔ اب مجھے ان کا انکار مت کیجیے گا۔ میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ آپ کا بیٹا میری بیٹی سے شادی کر لے اور میرا گھر جمائی بن جائے۔ مالک اس طرح سے ہاتھ جوڑ کر کہنا میرے باپ کو بہت برا لگ رہا تھا۔ اتنے بڑے گھر کے مالک ہونے کے باوجود وہ ہاتھ جوڑ کر رشتہ مانگ رہے تھے۔ میرے ماں باپ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے ہاں کہہ دیتے تھے۔ مجھ سے انہوں نے ایک بار بھی پوچھنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ مالک نے جلدی سے مٹھائی لائی اور سب کو منہ میٹھا کروا دیا۔ میں کچھ بولنے کے لائق ہی نہیں تھا، کیونکہ میرے ماں باپ نے ہاں بول دیا تھا، اور اپنے ماں باپ کو لے کر میں سیدھا گھر چلا گیا۔ گھر آ کر اپنے ماں باپ پر چلانے لگا۔ میں اپنے ماں باپ کو اکلوتا سہارا تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ میں آپ لوگوں کو چھوٹے سے گھر میں چھوڑ کر اور خود بڑے سے بنگلے میں چلا جاؤں؟ میرے باپ نے کہا بیٹا ہم تمہارے ماں باپ ہیں، اپنے ماں باپ اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم ان کی بیٹی سے شادی کر لو، اپنی زندگی میں ہر چیز حاصل کرو جو تم چاہتے ہو، کامیابی کی اونچائی پر جاؤ۔ اور میں تمہیں یہ کہاں کہہ رہا ہوں کہ تم ہم سے دور ہو جاؤ گے، تم ہم سے ملنے آیا کرنا۔ خیر جو بھی تھا، ہماری شادی دھوم دھام سے کی گئی تھی۔ آج میری سہاگ رات تھی۔ میں جب کمرے میں گیا جہاں پر علیزہ دلہن بن کر بیٹھی تھی، اس کمرے کا بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ میں اپنی دلہن کے قریب تیار ہو کے اس کا گھونگھٹ اٹھایا، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میرے جذبات ابھر کر باہر آ رہے تھے، لیکن جیسے میں نے اس کا ہاتھ لگایا، اس نے مجھے دھتکار کر زمین پر گرا دیا، اور وہ مجھ سے چلانے لگی، کہنے لگی تمہاری ہمت کیسے ہو مجھے ہاتھ لگانے کی؟ تم صرف اور صرف میرے نوکر ہو، میرے شوہر نہیں ہو، اور نہ کبھی بن سکتے ہو۔ میں صرف اور صرف میرے پاپا نے میرے لیے چنا ہے۔ میں اپنے پاپا سے بہت پیار کرتی ہوں۔ میرے پاپا ہارٹ اٹیک کے مریض ہیں، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو وہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ میں صرف ان کی خوشی کے لیے تم سے شادی کر کے حامی بھری تھی۔ تم اس سے زیادہ کچھ بھی چیز کی امید مت رکھنا۔ اس کی ایسی باتیں سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ میں خاموش ہو کر باہر جانے والا تھا تو اس نے مجھے روک لیا، کہنے لگی ہمارے بیچ جو کچھ بھی ہوا ہے نا، پاپا کو نہیں بتانا۔ تم اسی کمرے میں سو گئے، میں بیڈ پر، تم صوفے پر۔ میں خاموشی سے جا کر صوفے پر لیٹ گیا۔ مجھے علیزہ سے کوئی شکایت نہیں تھی، ایک نوکری ہی تو تھی، اتنے بڑے گھر کی بیٹی تھی، اتنی بڑی کمپنی کی مالکن تھی۔ میں غریب لڑکا تھا، پر اب میری زندگی بدل چکی تھی۔ میں صبح اٹھتا، آفس جاتا، کام کرتا، گھر آتا، گھر آ کر بھی مجھ سے نوکروں کی طرح برتاؤ کرتی، اور مجھے پانی لانے کا کہتی، کھانے لانے کا کہتی۔ ہمیں اتنے سارے نوکر ہونے کے باوجود وہ اپنے سارے کام مجھ سے کرواتی تھی۔ میں خاموشی سے سارے کام کرتا تھا۔ میری زندگی اسی طرح سے گزرنے لگی۔ دیکھتے دیکھتے 7 مہینے گزر گئے۔ اسی دوران ایک دن مالک کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو گئی۔ ان کو دل کا دورہ پڑا، اور شاید وہ آخری ٹائم تھا۔ مجھے اپنے پاس بلاتے کہتے
بیٹا مجھے پتہ ہے میری بیٹی نے تمہیں شاید آج تک اپنے پاس نہیں آنے دیا. میری بیٹی بہت ضدی اور غصے کی تیز ہے اور لاڈوں میں پلی پڑی ہے، تو اتنی جلدی وہ تمہیں ایکسیپٹ نہیں کر سکتی. اس کا غرور تم اتنی آسانی سے نہیں توڑ سکتے. بیٹا میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا اور نہ اپنی کوئی غلط سوچ کے ذریعے اس گھر میں لے کر آیا تھا. میں اپنی بیٹی کے ساتھ تمہاری شادی کروائی ہے، لیکن میں کیا کروں، میں مجبور ہوں. میری بیٹی کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی جسے صرف اس کی دولت سے پیار تھا. وہ لالچی تھا. وہ میری بیٹی کی زندگی برباد کر دیتا. اسے ساری جائیداد اپنے نام کر کے میری بیٹی کو جان سے مار دیتا. اب تم ہی بتاؤ کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا. اس لیے تمہارے ساتھ شادی کروا دی. میری مجبوری سمجھو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. بیٹا میں تمہیں اتنا کہنا چاہتا ہوں، شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ رہنا چاہیے، جیسے اسے صحیح راستے پر لانا چاہیے. یہ تمہیں خود سمجھنا ہوگا. اپنی بیوی کو اپنے پاس لانا ہوگا. اتنا کہہ کر ان کی آنکھیں بند ہو چکی تھی. میں اپنے سسر کی بات سمجھ چکا تھا. مجھے سمجھنا چاہیے تھا کہ میں علیزے کو سدھاروں اور علیزے سے اپنی شادی شدہ زندگی کی شروعات کروں. دھیرے دھیرے وقت اسی طرح گزرتا جا رہا تھا. 1 مہینہ بھی گزر گیا. 1 مہینے میں علیزہ بہت مایوس رہتی تھی. اسے خوش کرنے کی کوشش کرتا. ایک دن میں نے اسے کوئی مذاق کیا تو میری بات پر ہنسنے لگی تھی اور پھر ہنستے ہنستے رونے لگی. میں نے اسے سینے سے لگانا چاہا، اس کے پاس آ کر تسلی دی، لیکن اس نے مجھے دھکا مار دیا. مجھے بہت غصہ آیا. میں غصے میں لال اور میرے اندر کا مرد جاگ اٹھا. آج مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں کچھ کر بیٹھوں گا، لیکن میں نے خود پر قابو پا کر دھیرے دھیرے وقت گزر گیا. لیکن علیزے سدھرنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. اسے غرور تھا. وہ بالکنی میں بیٹھی ناول پڑھ رہی تھی. لال رنگ کی نائٹی پہنی تھی. کچھ نائٹی میں خوبصورت لگ رہی تھی. مجھ سے رہا نہیں جا رہا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ میں ساری حدیں پار کر جاؤں گا. علیزے بالکنی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگی. اس نے مجھے کہا کہ میرے بوتل میں پانی بھر دو. میں نے ایسا کیا. کچن کے کمرے میں جا کر اسے رکھ دیا. اب میں دوسرے کمرے میں سوتا تھا، اس کے پاپا کے الگ کمرے میں. آج اس قدر خوبصورت دیکھ کر میرا دل چاہا کہ میرے اندر سے آواز آ رہی تھی، یہ تمہاری بیوی ہے، تم جو چاہتے ہو اس کے ساتھ کر سکتے ہو. میرا پورا حق ہے. اسی حق سے میں علیزے کے پاس گیا، لیکن علیزے نے پھر سے وہی کیا، مجھے دھتکار دیا. میری غریبی کا تھپڑ میرے منہ پر مارا تھا. تم ایک نوکر، اپنی حیثیت مت بھولو. تم میرے شوہر نہیں ہو، اور ہاں میرا باپ مر چکا ہے. تو بہتر ہوگا اب یہ ناٹک بند کر دو. پورا بستر اٹھاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ. تم میرے کچھ نہیں رکھتے ہو، تم صرف اور صرف نوکر ہو. مجھے یہ سن کر بہت غصہ آیا. میں اپنا ہوش کھو بیٹھا. آج میں اپنے ہوش میں نہیں تھا. زمین سے اٹھایا اور بیڈ پر پھینک دیا. اس کے دونوں ہاتھوں کو دونوں پاؤں کو باندھ دیا اور اس کے ساتھ سب وہی کرنے لگا. وہ چیختی چلاتی رہی، کہنے لگی مجھے چھوڑ دو، تم بس ایک نوکر ہو، تم میرے شوہر نہیں ہو، چھوڑ دو مجھے. وہ کہتی رہی لیکن میں نے ایک بھی نہیں مانی اور اس کے ساتھ آج ساری حدیں پار کر دی. جب اس کے ساتھ وقت گزارا، اس کا ہاتھ اور پاؤں کھول دیا. اس نے مجھے تھپڑ مارا، مجھ پر غصہ کرنے لگی. رو رو کر اس کا اتنا برا حال کر لیا تھا. اس کا رونا مجھے برداشت نہیں ہو رہا تھا. میں اسے چپ کروانا چاہتا تھا. میں اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن آج مجھ سے ہو گیا. میں اپنے ہوش میں بھی نہیں تھا. مجھے خود سے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی. میں علیزے کے ساتھ ایسا کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ میں علیزے سے پیار کرنے لگا تھا. میں علیزے سے بے حد پیار کرنے لگا تھا. شاید یہ میرا پیار تھا یا کچھ اور. وہ چیخ رہی تھی تو مجھے درد ہوتا تھا. اس نے کہا کہ تم نے میرا فائدہ اٹھایا، مجھے تم سے نفرت ہے. میں نے اس سے معافی مانگ لی تھی. ناظرین، ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے لازمی بتائیں. اگر کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں.